اینجلینا جس وقت نور الدین کی حویلی میں داخل ہوئی، اس وقت سیف الدین، حویلی کا معمر ملازم مرشد، استول کے پاس آپس میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اینجلینا نے دوری سے سیف الدین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے چچا جان، کیا امیر نور الدین اندر ہیں؟ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سیف الدین نے نرمی و شفقت میں کہا، اے بیٹی، نور الدین اس وقت اپنے کمرے میں ہی ہے، تم فوراً جا کر اس سے مل لو، شاید وہ تھوڑی دیر تک باہر چلا جائے۔ اینجلینا جواب میں کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ معزز سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اردو کلاسک اور آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے امیر تیمور کی داستان ظلمات۔ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ اینجلینا جب نور الدین کے کمرے کے سامنے آئی تو اس نے دروازے میں سے دیکھا نور الدین اپنے کمرے میں کہیں باہر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ اینجلینا دروازے پر آئی اور نور الدین کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، میں ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر آ کر آپ کے سامنے بیٹھوں۔ نور الدین اس موقع پر منہ سے تو کچھ نہ بولا، تاہم اس نے خاموشی سے اپنے سامنے ایک نشست کی طرف اشارہ کر دیا۔ اینجلینا نے نور الدین کے اس اشارے کو بھی اپنے لیے سعادت و غنیمت جانا اور وہ کمرے میں داخل ہو کر نور الدین کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر وہ نور الدین کو مخاطب کر کے بولی، اے امیر، جس روز آپ پہلی بار ایک غلام کے حیثیت سے سمرقند شہر میں امیر تیمور کے سامنے پیش کیے گئے تھے اور آگ بوغا سے مقابلہ جیتنے کے بعد امیر تیمور اور میرے باپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ اور میری نسبت طے کر دی جائے، پر میں نے آپ کو غلام ابن غلام کہتے ہوئے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ میری طرف سے آپ کے لیے انتہا درجے کی بدتمیزی تھی اور آج میں اس بدتمیزی کی معافی طلب کرنے حاضر ہوئی ہوں۔ نور الدین نے لاپرواہی کے سے انداز میں کہا، اے بنت یوحنا، میرے معاف کرنے یا نہ کرنے سے تمہاری ذات پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر تمہیں مجھ سے معافی طلب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اور تمہارا کوئی باہمی تعلق اور لین دین ہی نہیں ہے۔ اینجلینا نے انتہائی لاچارگی اور بے بسی کے ساتھ کہا، اے امیر، جو نئی بات میں آپ سے کہنے آئی ہوں اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری اس بدتمیزی کو معاف کر دیں۔ نور الدین نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے بنت یوحنا، میں نے تمہیں معاف کیا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ نور الدین کے اس طرح معاف کر دینے پر اینجلینا خوش ہو گئی اور اسی سرخوشی میں اینجلینا نے نور الدین کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، اصل بات کہنے سے قبل میں آپ کے طرز تخاطب کے خلاف احتجاج کرتی ہوں۔ آپ 2 بار مجھے بنت یوحنا کہہ کر مخاطب کر چکے ہیں، جبکہ آپ میرے نام سے واقف ہیں، اور بنت یوحنا کے بجائے آپ مجھے میرے نام سے اور مجھے اینجلینا کہہ کر بھی مخاطب کر سکتے ہیں۔ اس بار نور الدین نے بے ساختہ کہا، اے بنت یوحنا، تم میرے لیے اجنبی ہو، پھر میں کیسے کیوں کر تمہارے نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ اینجلینا نے جلد ہی اپنی افسردگی پر قابو پا لیا اور اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہوئے بولی، اے امیر نور الدین، آپ جانتے کہ میری منگنی اور نسبت شہزادہ خلیل کے ساتھ طے ہوئی تھی، لیکن گزرتے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ خلیل ایک اوباش و بدکردار انسان ہے۔ اس نے نہ صرف شاہی حرم کی کنیز شاری ملک کے ساتھ خفیہ شادی رچا رکھی ہے، بلکہ وہ اس طرح کے اور بھی مخرب الاخلاق اعمال میں ملوث رہا ہے۔ لہٰذا میں نے شہزادہ خلیل کے ساتھ اپنے اس تعلق کو ختم کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی منگنی اور نسبت کو توڑ دیا ہے۔ ان حالات میں اپنی گزشتہ بدتمیزیوں اور ناروا سلوک کی معافی مانگتے ہوئے میں آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اے امیر، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے آپ کے ساتھ تعلق کو استوار کر لیا ہوتا اور آج مجھے یوں ضلالت و گراوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اے امیر، میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں اور انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں اور عہد کرتی ہوں کہ آئندہ آپ کے ساتھ میرا رویہ ایسا ہی ہوگا جیسا ایک آقا کے ساتھ اس کی کنیز کا ہوتا ہے۔ اینجلینا خاموش ہو گئی۔ نور الدین اس کے سامنے بے حسی کی سرد لاش کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک اینجلینا غور سے نور الدین کی طرف دیکھتی رہی، پھر نور الدین کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کرنے کی خاطر وہ پھر بولی، اے امیر، اگر مجھے اپنی رفاقت میں رکھنے پر آمادہ ہو جائیں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کی سنی سنی تنہائیوں اور زندگی کے ویرانوں کو اپنا لوں گی، آپ کے دردوں کو چھین لوں گی، آپ کے زخموں کو چھپا لوں گی۔ اے امیر، میں اینجلینا آپ کے ساتھ عہد کرتی ہوں کہ میں اپنے ہونٹ بھینچ کر، اپنے آنسو روک کر آپ کے ہر دکھ کو اپنے آپ سے دور کر دوں گی۔ اے امیر، میں گھٹی گھٹی مجبوری کی طرح آپ کے ساتھ ایک کنیز بن کر رہوں گی۔ اے امیر، میں عہد کرتی ہوں، میں نوخیز حیات اور حسن کے اس ذائقے کی طرح جسے کسی زبان نے کبھی چکھا تک نہ ہو، آپ کی زندگی کو قابل رشک اور خوشگوار بنا کر رکھ دوں گی۔ اے امیر، اگر مجھے اپنانے کا وعدہ دیں تو قسم خدائے دو جہاں کی
میری زندگی کی بے وقت سنگریزیں قیمتی اور نایاب و یاقوت بن کر رہ جائیں گے۔ جھیل مل کرتی خاموشی ستاروں بھری ڈھلتی رات اور ٹپ ٹپ برستے آنسوں کی طرح خاموش اور اداس بیٹھا نور الدین حرکت میں آیا اور اینجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے تلخ آواز اور نشتر چلاتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اے حسینہ عجم، کیا تم بیتے برسوں کی گپھا، مردہ یادوں، ماضی میں الجھی سسکیوں، بھٹکی باتوں اور گزرتی ہوئی روایتوں اور حقائقوں کو دوبارہ زندہ کر کے حیات انسانی میں جاری کر سکتی ہو؟ اے بنت یوحنا، تم نے شہزادہ خلیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے تھے۔ اس وقت بھی مجھے ان تعلقات سے کوئی علاقہ نہ تھا، اور اب جبکہ تم نے خلیل کے ساتھ بے تعلقی اختیار کر لی ہے تب بھی میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ خلیل ایک شہزادہ ہے اور میں جلاتر قبیلے کا ایک بھولا بھٹکا اور گمنام غلام۔ میرا ان شہزادوں کی ذاتیات سے کیا رشتہ؟ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے نور الدین نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا، اے بنت یوحنا، ایک غلام کی حیثیت سے اس بازار بے مہر و وفا میں میرا وجود بے وقت تنکوں سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اگر تم نے شہزادہ خلیل سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو پھر تم خرید والوں، جنوں والوں، صاحب حیثیت اور صاحب رتبہ و عالی مرتبہ لوگوں کی طرف رجوع کرو۔ مجھ غلام ابن غلام کے ساتھ رفاقت کا عہد کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تمہارے ساتھ تعلق کی توقع کا وہ قصہ اب پرانا ہو چکا ہے، اور میں اب کھل کر تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں تمہاری ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور میں یہ بھی پسند نہ کروں گا کہ تم اس موضوع پر مجھ سے گفتگو کرو۔ پھر وہ شاید آخری امیدوں کا دامن تھامتے ہوئے بولی تھی، اے امیر، میں جانتی ہوں آپ پولینڈ کے یوگرین کی بیٹی نائسا کو پسند کرتے ہیں، اس سے میری ضرورت محسوس نہیں کرتے، پر اے امیر، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں میں نائسا کو اس بات پر رضامند کر لوں گی ہم دونوں اتفاق و اتحاد کے ساتھ آپ کی رفاقت میں خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ اگر نائسا اس بات پر رضامند ہو جائے تو پھر آپ کو میرا ساتھ اور میری رفاقت قبول کرنے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اینجلینا کہتے کہتے رک گئے، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اچانک جھک کر نور الدین کے پاؤں پکڑ لے اور سسکتی آواز میں اس نے کہا، اے امیر، مجھے یوں ٹھکرا کر میری زندگی کو زندہ کی شام جیسا کربناک نہ بنا دے۔ نور الدین نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، اے بنت یوحنا، اپنے آپ کو غلام کے سامنے اس قدر نہ گرا دو کہ دوبارہ اٹھ نہ سکو۔ اینجلینا فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اے امیر، اب میرے لیے غلام نہیں، ایک ایسا مہتاب ہے جس کی روشنی اپنے مستقبل کی راہوں کو میں سوار سکتی ہوں۔ نور الدین نے اس بار فیصلہ کن انداز میں کہا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ اپنے متعلق ان سوالات کے جواب میں خوب جانتا ہوں، پر ایک بات ضرور اپنے دل پر رکھو کہ میں نہ تمہیں پسند کرتا ہوں اور نہ یوگرین کی بیٹی نائسا کو۔ میں اس قابل ہی نہیں کہ تم اور نائسا میں سے کسی کو اپنی زندگی کے رفیق اور اپنی روح کا دمساز بناؤں۔ میری روح کے لیے تم دونوں ہی اجنبی ہو، لہذا تم دونوں سے میرا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نور الدین کی اس گفتگو کے جواب میں اینجلینا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نائسا کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں نور الدین کے پاس اینجلینا کو دیکھ کر چند ثانیوں کے لیے اس نے اچھمبے پن کا اظہار کیا، پھر اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس موقع پر اینجلینا نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور نائسا کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر اینجلینا چونک کر رہ گئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور نائسا کی طرف بڑھی۔ شاید وہ نائسا کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس مقصد کے تحت نور الدین کی طرف آئی ہے، پر اینجلینا بھی نائسا کے قریب ہی گئی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ نور الدین کے اس کمرے میں ایک معمر خاتون بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور پاؤں سے ننگی تھی۔ کمرے میں آتی اس بوڑھی عورت اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور منت کرتے ہوئے کہا، اے امیر، نور الدین، للہ شہزادہ خلیل کے خلاف میری مدد کیجیے۔ وہ اپنے 3 آوارہ صرف ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر میں گھس کر شراب پی رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ نہ جانے وہاں کیسا گھنونا کھیل کھیل شروع کرتے ہیں۔ نور الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے نرمی اور عاجزی میں کہا، اے خاتون، اگر تو تیرے اہل خانہ شہزادہ خلیل کی بدعمالیوں کا شکار ہوئے تو میں تمہیں مشورہ دوں گا تو اپنی یہ نازش لے کر امیر تیمور کے پاس جا۔ وہ ایک حکمران اور خلیل کے دادا کی حیثیت سے اس معاملے کا بہتر طور پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اے خاتون، میں تو ایک ملازم ہوں، اور جان رکھو کہ ملازم بیچارہ ملازم ہی ہوتا ہے۔ اس عورت نے جواب میں بیان کرتے ہوئے آواز میں کہا، اے امیر، آپ کو یہ حویلی ہمارے گھر کے بالکل قریب ہے، اس لیے بھاگی بھاگی آپ کی طرف آئی ہوں۔ گو میں نے اپنے لڑکی کو امیر تیمور کی طرف دوڑایا ہے، لیکن نہ جانے کب حاجی میرے بیٹے کو امیر تیمور کے پاس جانے دے اور کب وہ میری مدد کو پہنچے، اس لیے میں خود بھاگی بھاگی آپ کی طرف آئی ہوں۔ اے امیر، ہم لوگ آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی عمدہ سیرت کی بنا پر آپ کے عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ اے امیر،
میں آپ کے پاس ایک بھیڑی اور ایک زہریلے سانپ کے خلاف مدد حاصل کرنے آئی ہوں. کیا اس موقع پر آپ مجھے مایوس کر دیں گے؟ اس عورت کی گفتگو پر نور الدین کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر ضرور چلا گیا تھا، لیکن وہ خاموشی رہا تھا. اس عورت نے پھر روتی ہوئی آواز میں کہا، اے امیر، دیر نہ کیجیے، میرے ساتھ چلیے اور ان درندوں سے مجھے نجات دیجیے. میں ایک بیوہ عورت ہوں، ایک نوعمر بیٹے اور 4 جوان بیٹیوں کی ماں ہوں. کیا اس وقت آپ ہماری مدد کریں گے جس وقت بھیڑی اپنا غلیظ رقص اور درندے چیر پھاڑ شروع کر چکے ہوں گے؟ کیا آپ اس وقت حرکت میں آئیں گے جب بچیاں بے آبرو اور داغدار ہو جائیں گی، جب ہنستا بستا گھر برباد ہو جائے گا اور اس کی مقدس 4 دیواری کے اندر زندگی کے اسرار باریکیوں میں تاریکیوں کے جلوس نکل کھڑے ہوں؟ کہ آپ اس وقت ایک بیوہ کی پکار پر لبیک کہیں گے جب روح کی آخری چمک اور سانس کی آخری رمق بھی ٹوٹ جائے گی؟ وہ بڑھیا ذرا رکی، پھر وہ غیظ و غضب میں طوفان کی طرح کہتی چلی گئی. اس عورت کی دل دہلا دینے والی گفتگو پر نائسا انجلینا ہچکی اور سسکوں میں کھل کر رونے لگی تھی. دوسری طرف نور الدین کی حالت بھی آندھیوں کے بے نت طوفان کی طرح ہو گئی تھی. پھر اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، اے خاتون، خداوند کے 99 اسما کی قسم، تم نے میرے دل میں میری روح میرے ضمیر پر ضرب لگائی ہے. اے خاتون، میں تمہاری مدد کروں گا. اس موقع پر اگر شہزادہ خلیل کی جگہ خود امیر تیمور بھی ہوتا تو قسم مجھے میرے لازوال رب کی، میں اس کے خلاف بھی تیری پکار پر لبیک کہتا. اے خاتون، تو میرے ساتھ آ اور اپنے گھر تک میری رہنمائی کر، پھر دیکھ میں تیری بچیوں پر بھونکنے والے کتوں کو کیسے مار بھگاتا ہوں. نور الدین تیزی کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلا. وہ خاتون اس کی رہنمائی کرنے لگی. نائسا اور انجلینا بھی بھاگتی نور الدین کے ساتھ ہو لی تھی. حویلی کے سین میں اب سیف الدین اور مرشد نہ تھے، شاید وہ دونوں کہیں باہر جا چکے تھے. وہ خاتون بھاگتی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے نور الدین، انجلینا اور نائسا بھی بھاگ رہے تھے. پھر وہ بوڑھی ان تینوں کے ساتھ ایک ایسے گھر میں داخل ہوئی جس کے اندر شور اور غلغلہ بلند ہو رہا تھا. پھر وہ بڑھیا نور الدین کے ایک ایسے کمرے میں لائی جس کے اندر شہزادہ خلیل اور اس کے 3 ساتھی شراب پینے کے ساتھ ساتھ پوری طرح شور بھی مچا رہے تھے، جبکہ اس بڑھیا کی 4 نوجوان لڑکیاں ڈری سہمی سہمی سمٹی سمٹائی اس کمرے کے کونے میں کھڑی تھی. نور الدین اپنی تلوار لہراتا ہوا رکے ہوئے یاجوج ماجوج بہتے پانی کے شور کی طرح بولا. پھر ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے نور الدین دھاڑا، ذلیل کتوں، منحوس شیطانوں، کیا تم یہ سمجھ کر اس گھر میں داخل ہوئے تھے اس بیوہ اور اس کی نوجوان بچیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ اپنے اپنے جام پھینک کر اپنی تلواریں سنبھال لو تاکہ میں دیکھوں تمہاری بدی کا پھیلاؤ کہاں تک ہے. اپنے ہتھیار سنبھالو کہ میں دیکھوں اس گھر کی 4 دیواری کے اندر تم گناہ بن کر کس قدر گھنونی صورت اختیار کر سکتے ہو. خلیل نے غصے میں جام ایک طرف پھینک دیا اور زہر و نفرت بھرے انداز میں اس نے کہا، اے نور الدین، اپنی حدود کو پھلانگ کر نہ نکلو. تو نے آج تک میری طبیعت کا عملی پہلو نہیں دیکھا، قبل اس کے کہ میں قہر الہی کا عکس بن کر تیری ذات کو ریزہ ریزہ اور تیرے جسم کو برباد کر کے رکھ دوں. تو یہاں سے دفع ہو جا، ورنہ تیری ساری طہارت پسندیدگی اور تیری ساری قیامت خیزی دھو کر رکھ دوں گا. نور الدین نے خلیل کے اس دھمکی امیز گفتگو کو کوئی اہمیت نہ دی. وہ کسی وحشی سوار جنگلی باشندے کی طرح آگے بڑھا اور خلیل کے ساتھیوں پر اسے طوفانی شور کے ساتھ حملہ کر دیا تھا. نور الدین کا حملہ اور ان کا انداز ایسا صورت پذیر تاکہ خلیل اور اس کے تینوں ساتھیوں کے جسموں پر ایسے زخم لگائے کہ اس کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہے. اب نور الدین ایک تباکن سیلاب موت کی نگاہ بن کر خلیل کی طرف بڑھا. اپنے ساتھیوں کی حالت پر خلیل پہلے ہی بدحواسا ہو رہا تھا. اس امید پر تماشے بنا کھڑا رہا تھا کہ شاید اس کے ساتھی نور الدین کو اپنے سامنے بے بس کر کے رکھ دیں گے، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح زخم کھا کر بیکار ہو جانے پر اس کی بے بسی اور لاچارگی قابل دید تھی. نور الدین نے جب آگے بڑھ کر اس پر وار کیا تو اپنے دفاع میں خلیل حرکت میں آیا اور نور الدین کے وار کو اس نے تلوار پر روک لیا تھا. اسی لمحہ نور الدین اپنے بائیں ہاتھ کا ایک گھونسا خلیل کے منہ پر دے مارا اور خلیل چکرا کر زمین پر گر گیا تھا. پھر نور الدین لپک کر آگے بڑھا اور خلیل کے دائیں بازو پر اپنی تلوار سے زخم لگاتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھیوں کی طرح میں نے تمہیں بھی زخمی کر دیا ہے کہ تم تلوار اٹھا کر سامنا نہ کر سکو گے. گویا یہ زخم معمولی ہے لیکن تمہاری انا پر ضرب لگانے کے لیے کافی ہے، ورنہ میں چاہتا تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بری طرح زخمی کر کے بیکار بھی بنا سکتا تھا. خلیل اپنے ساتھیوں کے قریب بے بسی کی حالت میں کمرے کے فرش پر پڑا تھا کہ نور الدین نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اب تمہاری بہتری اور سلامتی اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. اسی لمحہ وہ بڑھیا نور الدین کے پاس آئی اور اس کا بازو پکڑتے اس نے انتہائی ممنونیت میں کہا، اے امیر نور الدین، خدا کرے تیری آقائی حدود میں توسیع ہو اور خداوند تجھے تخریب عناصر کے خلاف یوں ہی ابدیت کے رازوں کی طرح حملہ ہونے کی توفیق دے. تو نے میرے گھر کی تقدیر بن کر داخل ہوا ہے. میں بے وقت جس کا کوئی جزا، کوئی صلہ بہر ممنونیت دعاؤں کے سوا کچھ نہیں دے سکتی.
کاش تو شہر کا محتسب ہوتا۔ شہزادہ خلیل جیسا کوئی بھی بے مہار اور بد سرشت انسان درندہ اور بھیڑیا بن کر بے بسوں اور مفلسوں کی عصمت اور خون کا پیاسا نہ ہو سکتا۔ کاش۔ وہ بڑھیا کہتے کہتے خاموش ہوگی، کیونکہ اس کمرے کے دروازے پر امیر تیمور نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ کوڑا تھامے ہوئے اس کا جلاد اور چند محافظ بھی تھے۔ شہزادہ خلیل جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکلنے والا تھا اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ امیر تیمور نے کمال نرمی و شفقت میں اس بڑھیا کو مخاطب کر کے کہا، اے خاتون، تو جو گفتگو نور الدین کے ساتھ کر رہی تھی اسے مکمل کرو۔ میں تیری پوری گفتگو سن چکا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے میں ساری عمر ایک سون کی طرح خاموش کھڑا تیری گفتگو کو دھیان اور رغبت سے سنتا رہوں۔ کاش مجھے پہلے خبر ہوتی تو میں خلیل اور اس کے ساتھیوں کے مقاصد کی حیوانیت اور ان کی منحوس خواہشات کو سر ہی نہ ابھارنے دیتا۔ تیمور کے خاموش ہونے پر اس بڑھے نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، اے امیر تیمور، میں نے جو کچھ امیر تیمور سے کہنا تھا کہہ چکی۔ اس پر امیر تیمور نے کھولتے لہجے اور زہر برساتی آواز میں کہا، اے خاتون، اگر تو نور الدین کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر چکی ہے تو پھر دیکھو میں اپنے عمل کی ابتدا کیسے کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ امیر تیمور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے جلاد کو اشارہ کیا۔ جواب میں وہ جلاد اپنا چرمی کوڑا لہراتا ہوا آگے بڑھا اور مشینی انداز میں اس نے خلیل اور اس کے ساتھیوں پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ کمرے کے اندر خلیل اور اس کے ساتھیوں کی آہو پکار اور واویلا کربناک چیخیں بلند ہونے لگی تھی، اس لیے کہ جلاد کا وہ چرمی کوڑا تو ان کی جلدیں ادھیڑ کر رکھ رہا تھا۔ جب مار کھا کر خلیل کے ساتھیوں کی حالت ناقابل رحم اور عبرت خیز ہو گئی تو امیر تیمور نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے جلاد کو کوڑے برسانے سے روک دیا۔ پھر اس نے غضبناک آواز میں کہا، اے خلیل اور اس کے گناہگار ساتھیوں، تم نے کیا سمجھ کے اس بیوہ کے گھر بدی کا کھیل کھیلنے کی کوشش کی؟ یہ تمہارا پہلا موقع ہے، لہٰذا تمہارے لیے اس قدر سزا کافی ہے۔ اور سن رکھو، اگر تم نے کسی سے بھی یہ کھیل پھر دہرانے کی کوشش کی پھر اس کا ٹھکانہ قبرستان کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا۔ اب تم چاروں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ خلیل اور اس کے ساتھی سہمے سہمے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تیمور نے نقدی کی ایک تھیلی اس بڑھیا کو تھماتے ہوئے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے لیے تالیف قلب کی خاطر ہے۔ پھر اس نے مڑ کر باہر نکلتے ہوئے کہا، اے نور الدین، تم میرے ساتھ آؤ۔ نور الدین اپنی تلوار کو بے نیام کر کے چپ چاپ تیمور کے پیچھے ہو لیا تھا۔ اپنے ذاتی کمرے میں داخل ہوتے امیر تیمور نے سب کو باہر ہی روک دیا تھا اور صرف نور الدین کو اس نے اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ جب امیر تیمور اپنے نشست پر بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا نور الدین انتہائی عاجزانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ باندھے امیر تیمور کے سامنے کھڑا تھا۔ تیمور نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر ایک نشست پر ہاتھ مارتے اس نے گہری شفقت اور استفہامی انداز میں کہا، اے نور الدین، تم یہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو؟ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے نور الدین نے کہا، اے آقا، اگر آپ نے مجھے اس لیے طلب کیا ہے کہ میں نے خلیل اور اس کے ساتھیوں کے خلاف حرکت میں آ کر اور انہیں زخمی کر کے جرم کیا ہے تو میں ایک مجرم کی حیثیت سے جواب طلبی کی خاطر کھڑا رہنے پسند کروں گا۔ نور الدین کی اس گفتگو پر امیر تیمور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چند ثانیوں تک وہ ایک تصویر خانہ حسرت بن کر نور الدین کی طرف دیکھتا رہا۔ اس موقع پر تیمور کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے، چاہتوں، شفقتوں اور ہمدردیوں کے وہ آنسو جن کی کوئی قیمت، جن کا کوئی مول نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر تیمور نے اپنی آنکھیں صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور نور الدین کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے فرزند عزیز، تو اگر خلیل اور اس کے ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تب بھی اے نور الدین، میں کسی بھی عدالت میں تجھے مجرم کے حیثیت سے کھڑا نہ ہونے دیتا۔ میں جانتا ہوں وہ بڑی عورت تیرے پاس خلیل اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مدد طلب کرنے گئی تھی، سو تو نے خوب کیا کہ اس لاچار کی پکار پر لبیک کہا۔ اے نور الدین، تو نے میرا دل خوش اور میرا ذہن مطمئن کر دیا ہے۔ امیر تیمور چند ساتوں کے لیے رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری اس نے رکھا، اے نور الدین، میں سمجھتا ہوں خلیل کے ساتھیوں کو ان کے جرم سے کم سزا ملی ہے۔ میں خلیل کو زندہ میں ڈال دیتا، پر یوں اس کی ماں خانزادہ ایک واویلا اور طوفان کھڑا کر دیتی اور میرے خاندان، میرے حرم کا سکون برباد ہو کے رہ جاتا۔ اے نور الدین، تو میرے پاس بیٹھو، میں تو اہم امور پر تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امیر تیمور نے نور الدین کو اپنے پاس بٹھایا، اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، نور الدین، پہلی بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آج بلکہ ابھی سے میں تمہیں ایک نیا عہدہ سونپتا ہوں، اور یہ کہ جنگ میں تو تم حسب معمول میرے ساتھ ہوا کرو گے، لیکن امن کی حالت میں تم سلطنت کے محتسب اعلیٰ کی حیثیت سے کام کیا کرو گے۔ سلطنت کے سارے محتسب اور کوتوال اپنے مسائل براہ راست تمہارے سامنے پیش کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ قاضی عدالتوں کے فیصلوں پر مناسب طور پر عمل کروانا بھی تمہاری ذمہ داری ہوا کرے گی۔ اے نور الدین، مجھے امید ہے جب تم محتسب اعلیٰ کی حیثیت سے کام شروع کرو گے تو کوئی روحوں کی تاروں پر مضراب کی ضرب لگانے والا نہ رہے گا،
کوئی سیم و زر کی قیمت لگا کر اور لال و گوہر کی عصمتوں کو خرید کر اپنے ذوق گناہگاری کی تکمیل کرنے والا نہ رہے گا۔ اے نور الدین، اب جب کہ میں تمہیں محتسب مقرر کر چکا ہوں تو مجھے امید ہے تم مجرموں کے لیے آہن و فولاد اور شرفا کے لیے قطرہ شبنم کی طرح دل نشین ثابت ہوگے۔ اے نور الدین، جرم کرنے والوں میں اگر خلیل محمد سلطان پیر محمد اور خود تیمور ہی شامل کیوں نہ ہو، انہیں ہرگز معاف نہ کرنا۔ یہاں تک کہہ کر تیمور خاموش ہو گیا۔ اس پر نور الدین نے کہا، اے آقا، اگر آپ محتسب کی حیثیت سے میرا انتخاب اور تقرر کر ہی چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے میں مظلوم سے اس کی بے بسی اور ظالم سے اس کا ظلم چھین لوں گا۔ تیمور نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور گہرے اطمینان میں پھر کہا، اے نور الدین، میری ایک بات تو ختم ہوئی، اب میں دوسری بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خلیل کا یہ گھناؤنا چہرہ پچھانے سے قبل میں اسقف یوحنا کے پاس آیا تھا۔ اس کی بیٹی انجلینا نے خلیل کی بدکاریوں کی بنا پر اس سے اپنی نسبت توڑ دی ہے، اور یوحنا مجھے منگنی کی انگوٹھی واپس کرنے کے علاوہ معذرت بھی کر گیا تھا کہ انجلینا خلیل کے ساتھ رشتہ استوار کرنے پر رضامند نہیں ہے، اور یوحنا مجھے یہ بھی بتا گیا ہے کہ انجلینا تم سے اپنی زیادتی کی معافی مانگ کر تمہاری طرف رجوع کرنا چاہتی ہے، اور مجھے یہ بھی خبریں ملی کہ یوگدین کی بیٹی نائسا بھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ نور الدین، میں چاہتا ہوں کہ تم نائسا اور انجلینا میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کر لو۔ تیمور نے ذرا رک کر نور الدین کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتا ہوا بولا، اے نور الدین، اگر تم نائسا اور انجلینا دونوں کو چاہو تو میں ان دونوں کو تمہاری زندگی کا ساتھی بنا دوں گا۔ بس میں چاہتا ہوں تم شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لو، اس طرح میرے دل کو اطمینان اور میرے زمین کو ہلکا پن محسوس ہوگا۔ اب بولو تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کب تک شادی کرنے پر رضامند ہو؟ نور الدین چند ثانیوں تک گردن جھکائے گہری سوچوں میں کھویا رہا، پھر تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے آقا، میں نائسا اور انجلینا دونوں میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتا، اور نہ ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ شادی کا خواہش مند ہوں۔ اے آقا، میں نے اپنی رفاقت کے لیے ایک اور ہی لڑکی پسند کر لی ہے۔ ظاہر اور باطنی حسن دونوں میں نائسا اور انجلینا اس سے کمتر ہیں۔ نور الدین کی اس گفتگو پر تیمور کے چہرے پر تبسم کی بے باک روشن کرنیں چاندی جیسی اڑاتی جھاگ کا سکون اور نیلے گلابی پتھروں کی سی دلکشی رقص کرنے لگی۔ پھر اس نے چوک جانے کے انداز میں کہا، اے نور الدین، اللہ کا شکر ہے کہ تم نے اپنی رفاقت کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے، اور یہ انکشاف میرے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ وہ لڑکی انجلینا اور نائسا دونوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے۔ نور الدین باخدا، یہ انکشاف کر کے تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، پر یہ تو کہو کہ وہ لڑکی کون سی ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، تاکہ میں اس کے باپ سے مل کر اس لڑکی کو تمہارے لیے مانگ لوں۔ اور اے نور الدین، کیا وہ لڑکی ایسی خوبصورت ہے کہ تم اسے نائسا اور انجلینا پر ترجیح دے رہے ہو؟ تیمور کی اس بےتابی اور دلچسپی پر نور الدین کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، اے آقا، اس لڑکی کو حسن و خوبصورتی اور وجاہت و وقار میں سمرقند کا سمر اور سمرقند کی کند کہہ کر پکار سکتے ہیں، پر اے آقا، فی الوقت میں اس لڑکی کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے خاندانی تعلق کو ظاہر نہ کروں گا۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے اس انکشاف کو بھی صیغہ راز میں ہی رہنے دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مناسب وقت آنے پر میں اس لڑکی، اس کے نام اور اس کے خاندان سے متعلق تفصیل سے کہہ دوں گا۔ اے آقا، آپ کو یہ زحمت بھی اٹھانا پڑے گی کہ اب اس لڑکی کے باپ سے اسے میرے لیے مانگے، اس لیے کہ میرے اور اس لڑکی کے درمیان ایک ایسا حادثہ رونما ہوا تھا جس کی بنا پر وہ میرے قریب آئی اور پھر مجھے پسند کرنے لگی۔ آقا، اس لڑکی کے باپ کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ اے آقا، اس لڑکی کی نسبت سے میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت ترین انسان تصور کرنے لگا ہوں۔ اے آقا، یہ انجلینا اور نائسا دونوں مل کر اس کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ تیمور نے سکون اور اطمینان بکھیرتی آواز میں کہا، اے نور الدین، میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا، تمہارے اس انکشاف